فرمایا میں تمہاری قربانی کو قبول نہیں کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں ہماری نمازیں ہیں تو اتباع رسول میں، ہماری قربانی ہے تو اتباع رسول میں، ہمارے حج ہیں تو اتباع رسول میں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اتباع رسول میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے حاجی بیٹھے ہوں گے، آپ نے بھی حج کی ہوگی، حاجی عبد الرحمان صاحب، حاجی اقبال صاحب۔ اب جب بندہ کعبے کا طواف کرتا ہے نا تو طواف کرتے وقت رمل کرتے ہیں۔ رمل کا معنی ہوتا ہے کہ ذرا تیز قدم چلنا، بازو پھیلا کر چلنا، ذرا اکڑ کر چلنا۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس کی آپ کو حقیقت بتاؤں کہ رمل کیا ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں کہ جب حضور مکے سے مدینے میں گئے نا تو مدینے سے پھر حضور مکے میں آئے، تو مکے میں آ کر جب حضور نے عمرہ کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، تو مکے کے کافروں نے کہا کہ جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے، جو حضور کے ساتھی ہیں وہ کمزور پڑ گئے، ان کے چہرے ماند پڑ گئے، ان کی رنگت پیلی ہو گئی، ان کی صحت کمزور ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ آج جو کعبے کا طواف کرنا ہے نا، یہ ذرا بازو پھیلا کر سینہ نکال کر ذرا پہلوانوں کی طرح کرنا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے۔ ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام زمین نہیں، کعبۃ اللہ ہے جہاں پہ ہر ایک کی گردن جھکتی ہے، لیکن وہاں جا کر مصطفیٰ نے کہا رمل کرو۔ فرمایا ان کو پتہ چل جائے ہم نہ کمزور ہیں، نہ ماند پڑے ہیں، نہ ہمارے رنگت پیلی ہے۔ اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ مولا اب وہاں پہ نہ تو کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ کوئی غیر ہے۔ رب نے کہا ہو یا نہ ہو، قیامت تک جو میرے مصطفیٰ کی ادا کو ادا نہ کرے گا میں اس کا طواف قبول نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ وحدہ لا شریک ہے، حی القیوم ہے، ابدی اور ازلی ہے، لا متناہی ہے۔ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ کی شان کے برابر کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے جب اپنی توحید کا اعلان کیا، اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں میں ایک ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں ایک ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا فرشتوں میں ایک ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا جنوں میں ایک ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ فرمایا محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، حی القیوم ہے، ابدی ازلی ہے۔ وہ خالق ہو کر اپنا تعارف مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہیں کرواتا۔ وہ خالق ہو کر بھی اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید خطیبانہ فکریں ہیں، نہیں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اللہ جو ہے زمین کا اللہ ہے یا نہیں؟ زمین کا بھی رب وہ، آسمان کا بھی رب وہ، ستاروں کا رب وہ، سورج کا رب وہ، چاند کا رب وہ، پوری کائنات کا رب وہ ہے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، فرمایا فلا وربک، فرمایا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ میں نے عرض کی مولا تو زمین کا بھی رب ہے۔ فرمایا زمین بنانے پہ ناز نہیں ہے، زمین
بنانے پہ مجھے ناز نہیں ہے، آسمان بنانے پہ مجھے ناز، چاند بنانے پہ مجھے ناز، مجھے کائنات بنانے پہ ناز نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں آدم کا رب ہوں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا میں نوح کا رب ہوں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا میں خلیل کا رب ہوں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا میں ابراہیم کا رب ہوں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا میں یوسف کا رب ہوں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا میں یحییٰ کا رب ہوں۔ فرمایا مجھے ناز ہے مصطفیٰ تجھ پہ، اس لیے کہا کہ مجھے مصطفیٰ کے رب ہونے کی فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے اللہ، محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، لیکن میری توحید کو ماننے والوں، میں نے اپنی توحید سے پہلے رسالت کا ذکر کیا۔ فرمایا پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، پھر خدا تک پہنچنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تم چاہو کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ملیں، فرمایا نہیں، ایسی توحید نہیں، توحید ایسی ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو میں در مصطفیٰ سے تمہیں مل جاؤں گا، میں در مصطفیٰ سے تمہیں مل جاؤں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ایک مقام پہ اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا محبوب جب یہ آپ کی بارگاہ میں سوال کرے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ جب یہ سوال کریں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں ان کے قریب ہوں، تو میں ان کے قریب ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ لیکن میں ان کے قریب کب ہوں؟ جب یہ تیرے در کے سوالی بنے، جب یہ تیرے در کے سوالی بنے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ جب میرے بارے میں تیری بارگاہ میں سوال کرے تو میں ان کے قریب ہوں، اگر تیری بارگاہ میں نہ آئے تو میں یہ مجھے ڈھونڈ سکتے نہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب یہ تیری بارگاہ میں سائل بن کے آئیں اور میرے لیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ لیکن اللہ تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ نظر آتا نہیں ہے، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب، لیکن شاہ رگ کٹ جائے پھر کیا نکلتا ہے؟ خون۔ پھر خون نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر نکلتی ہے جان۔ پھر کیا نکلتی ہے؟ جان۔ اللہ نے جب اپنا قرب بتایا فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کے بارے میں بتایا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی جو ہے نا یہ تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے قرب مصطفیٰ لو پھر تمہیں قرب خدا ملے گا، پھر تمہیں قرب خدا ملے گا۔ پہلے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، پہلے اپنا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لو، پہلے اپنی نسبت میرے حضور کے ساتھ کر لو۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں رب تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ توجہ کرنا، 5ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے، 5ویں پارے آیت فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جب تم اپنی جانوں پہ، یہ بات جو آپ بتانے لگا ہوں یہ تمہارے لیے بڑی قابل توجہ ہے، قابل فکر ہے۔ آج گناہگار امت، اللہ نے تمہارے گناہوں کا مداوع ایک مقام پہ رکھا ہے، ذرا خیال کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جاؤ گا بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور جس کی پھر سفارش میرا رسول کر دے گا نا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کہتا ہے میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، زیادتی کر لو، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ کہتا ہے اب میں تو نظر نہیں آتا، میں تو نظر نہیں آتا، میں اپنا ٹھکانہ تمہیں بتاتا ہوں، میں اپنا ٹھکانہ۔ اب دیکھیے ایک اگر صدر ہو وہ چلا جائے تو اس کا کوئی نائب تو ہوتا ہے نا، کوئی نائب تو ہوتا ہے، اب اس کو ملنا ہو اس کا کوئی دفتر تو ہوتا ہے، کوئی ملنے کا کوئی مقام تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو نہیں کہ مولا اب تجھے ڈھونڈنا ہے، کہاں سے ڈھونڈے؟ تجھے ملنا ہے کہاں پہ ملے؟ تیرا قرب لینا ہے کہاں سے لے؟ کوئی اپنا دفتر تو بتا دے، کوئی اپنا مقام تو بتا دے، کوئی اپنی جگہ تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، وہ در مصطفیٰ ہے، فرمایا وہ در مصطفیٰ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اور جب میرا رسول تمہاری سفارش کرے گا نا اللہ کہتا ہے میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ علامہ خازن نے تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک عربی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ کسی ایک صحابی نے پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں صحاح کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، کسی ایک صحابی نے حضرت علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ حضور فوت ہو گئے معاذ اللہ وہ مل نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کا بازو پکڑا، میرے آقا کے روضہ انور پہ لے گئے، میرے آقا کی قبر انور پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کر کھڑا کر دیا، فرمایا آنے والے مصطفیٰ سے ملاقات کر لے، ملاقات کر لے۔ وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا، کہتا ہے مولا تو نے قرآن میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا اللہ تو نے قرآن میں کہا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، وہ روتا ہے، وہ گرتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، اور حدیث کے اندر ہے حضرت علی راوی ہے۔ علامہ خازن نے تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، فرمایا میری قبر پہ آنے والے جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔